اسکول کے پرنسپل، اساتذہ اور ساتھ والدین مہمانان گرامی سے اپنے انعامات، میڈل، کیش پرائزز، سرٹیفکیٹس آف آنر وصول کرتے ہوئے اگلی کیٹیگری سائنس گروپ گرلز. ہماری بچیاں ہمیشہ یا تو بچوں سے آگے نکل جاتی ہیں یا ان کی پوزیشن اتنی بریکٹ ہوئی ہے کہ شاید بورڈ کی تاریخ میں 6 اکٹھی بچیوں نے ایک پوزیشن حاصل کی ہو. یہ میرا خیال ہے پہلا واقعہ، اور یہ بھی ہمارے سسٹم کی ٹرانسپیرنسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہمارے لیے 1000 بچے ایک پوزیشن پہ آ جائیں، ہم 1000 بچوں کو انعام دیں گے. فرسٹ پوزیشن سائنس گروپ، بچی کا نام ہے علیسا کلیم، رول نمبر 159417، مارکس حاصل کیے 1086. اسکول کا نام دا ایجوکیٹر گرلز ہائی اسکول شادرہ کیمپس، سٹریٹ نمبر 1 جی ٹی روڈ، رچنا ٹاؤن، تحصیل فروز والا، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ. بچی کا ایڈریس ہاؤس نمبر 3 اسٹریٹ نمبر 16 عزیز کالونی شادرہ لاہور. سیکنڈ پوزیشن پہ بھی ایک بچی نہیں آ رہی. بچیوں نے اس دفعہ ریکارڈ بریک کر دیا. سیکنڈ پوزیشن پہ 3 بچیاں، 1083 سب کے نمبر. پہلا رول نمبر 103138 زنیرہ خان، ڈاٹر آف شہباز خان، علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول فار گرلز رائے ونڈ روڈ قصور، ایڈریس پاکیزہ کالونی رائے ونڈ روڈ قصور. میں ایک دفعہ گزارش کر چکا ہوں پوزیشن ہولڈر کے ساتھ ان کے پیرنٹس اور اساتذہ اکرام ساتھ تشریف لاتے جائیں. اپنے پرائزز مہمانان گرامی سے وصول کرتے ہوئے. دوسری بچی، نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، میں بتا چکا ہوں، رول نمبر 139816، بچی کا نام عفاف رحمان، فادر کا نام محمد ضیاء الرحمان، کریسنٹ ماڈل ہائی اسکول فار گرلز شادمان کالونی لاہور. یہ بچی بھی سیکنڈ پوزیشن پہ ہے سائنس گروپ میں. بچی، اس کے اساتذہ اکرام، اس کے پیرنٹس اپنے انعامات وصول کرتے ہوئے. تیسری پوزیشن کے لیے بچی کا رول نمبر 107100، بچی کا نام مائرہ ظفر. فکر نہ کریں. دوسری پوزیشن، سیم پوزیشن، سیم مارکس، نام مختلف، رول نمبر مختلف. مائرہ ظفر، ڈاٹر آف محمد ظفر اقبال، رول نمبر 107100. اسکول کا نام دا ایجوکیٹر ہائی اسکول فار گرلز سر سید کیمپس پتوں کی، ڈسٹرکٹ قصور. گھر کا ایڈریس پرانی منڈی، جاپانی کارخانہ، تحصیل پتوں کی، ڈسٹرکٹ قصور. اپنے پرائزز وصول کرتے ہوئے. تیسری پوزیشن پہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 6 بچیوں سیم مارکس کے ساتھ تیسری پوزیشن پہ کھڑی ہیں. 6 کی 6 تیار ہو جائیں. مارکس 6 کی 6 بچیوں نے لیے 1082. ہم نے بڑی دفعہ ری چیکنگ کروائی، بڑی دفعہ پیپروں کو دوبارہ دیکھا، کسی کا آدھا مارکس بھی کم نہیں ہوا نہ زیادہ ہوا، سب کے مارکس 1082. رول نمبر 107172، بچی کا نام مصباح ناصر، باپ کا نام رشید ناصر. اسکول کا نام دا ایجوکیٹر ہائی اسکول فار گرلز سر سید کیمپس پتوں کی، ڈسٹرکٹ قصور. ویری گڈ پتوں کی. بچی کا ایڈریس بلال کالونی بیہائنڈ سول ہاسپٹل، تحصیل پتوں کی، ڈسٹرکٹ قصور.
दूसरी बच्ची का रोल नंबर है 149698, मार्क्स उतने ही। बच्ची का नाम लारेब अनमोल, वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद इसहाक, स्कूल का नाम द अल नूरियन हाई स्कूल फॉर गर्ल्स 55। अगली बच्ची का नाम फरवा, वालिद मोहतरम मोहम्मद सादिक, रोल नंबर 138815। बीकन हाउस गर्ल्स हाई स्कूल लिबर्टी कैंपस 47C2 गुलबर्ग 3 लाहौर। तीसरी बच्ची का रोल नंबर है, वो लाइन अप हो जाए, 152776। नाम है हाफजा खतीजा मुताहिर, वालिद साहब का नाम राना मोहम्मद मुताहिर अबू बकर, गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स संत नगर लाहौर। चौथी बच्ची रोल नंबर है 141487, मार्क्स उतने ही 1082। बच्ची का नाम फातिमा अवैस, डॉटर ऑफ अवैस ताजदीन, यूनिक हाई स्कूल फॉर गर्ल्स 113A मुस्लिम टाउन वहदत रोड लाहौर। बच्ची का नाम है फातिमा अवैस, वालिद मोहतरम का नाम अवैस ताजदीन, यूनिक हाई स्कूल फॉर गर्ल्स 113A मुस्लिम टाउन वहदत रोड लाहौर। घर का एड्रेस 176D2 गुलशन रावी लाहौर। आर्ट्स का रोक देना। दूसरा बच्चा रोल नंबर है 316273, मार्क्स 1020, जरियाब अमजद, वालिद मोहतरम का नाम अमजद गफूर। और इस बच्चे की डिस्टिंक्शन ये है कि ये प्राइवेट बच्चा है, किसी अदारे से नहीं पढ़ा, फिर भी इसकी पहली पोजीशन। शाबाश बेटा शाबाश। एकेडमी का नाम लिखा हुआ है जहां ये जाता रहा, पंजाब साइंस एकेडमी 154 गोशाए अहबाब फेज 3 सुबहानुल्लाह चौक नियर बिस्मिल्लाह चौक पीको रोड लाहौर। अपना इनाम वसूल करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी के हाथों सेकंड पोजीशन, रोल नंबर है 292702, मार्क्स हासिल किए 1015। बच्चे का नाम गजनफर अली, वालिद का नाम अख्तर अली, स्कूल का नाम गवर्नमेंट ताइदुल इस्लाम हाई स्कूल कसूर। घर का एड्रेस चक्की प्यारे लाल कसूर। अपने उस्ताद के साथ, अपने वालिदैन के साथ अपने इनामात वसूल करते हुए थर्ड पोजीशन पे बच्चे का नाम है मोहम्मद अफजल, वालिद का नाम गुलाम नबी, और बच्चे का रोल नंबर 296000। ये बच्चा भी प्राइवेट है, किसी अदारे में नहीं पढ़ता। एकेडमी का नाम लिखा हुआ है जामिया अल हबीब चूनिया रोड हबीबाबाद। शाबाश बेटा। अब बारी आती है बच्चियों की। ह्यूमैनिटीज ग्रुप पहली पोजीशन पे रोल नंबर 270222, मार्क्स 1055। बच्ची का नाम हबीबा बजत, वालिद का नाम कुदरतुल्लाह। अब देखें 1055 बच्ची के नंबर हैं और बच्चा जो फर्स्ट था उसके 1020। शाबाश बेटा। हमारी बेटियां बेटों से फिर आगे निकल गई। कुर्बान हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल वाल्टन रोड लाहौर। सेकंड पोजीशन पे
بچی کا نام ہے عائشہ، والد کا نام غلام شبیر، رول نمبر 246117، مارکس حاصل کیے 1052، علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول فار گرلز، رائیونڈ روڈ، قصور۔ تیسری پوزیشن کے لیے بچی کا رول نمبر 281083، بچی کا نام فریحہ حق، والد کا نام احتشام الحق، مارکس حاصل کیے 1041، اسکول کا نام گورنمنٹ پارک سٹینڈرڈ گرلز ہائی اسکول، شاد باغ، لاہور۔ ہاں جی، وہ سفر جس کا آغاز ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، جس کے لیے آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، جس کے لیے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا تھا، آج اس ملک کے اندر، اس ملک کے رہنے والوں کا مستقبل محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی صرف ایک نکتہ ہے جس کے اوپر خادم پنجاب شہباز شریف صاحب نے بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا، تعلیم کے میدان میں محنت کرنے والے بچے اور بچیوں کے لیے ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جس میں صرف اور صرف میرٹ اور قابلیت آگے آ سکے۔ آج یہاں پر پوزیشن ہولڈرز کے اندر اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ان پوزیشن ہولڈرز میں جو ہمارے قوم کا مستقبل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج گارڈ آف آنر جو ہے وہ وزراء کرام سے اور بیوروکریٹ سے لے کے صرف اور صرف جو ہمارے ٹاپرز ہیں حکومت پنجاب شہباز شریف صاحب نے ان کے لیے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا کل ہے، یہ کل کے قائد ہیں ہمارے، یہ کل کا مستقبل ہے چمکتا دمکتا پاکستان کا۔ ہمارا دشمن ہماری ترقی سے گھبرا کے ہم پر اوچھے وار کرتا ہے۔ آج تجدید عہد کا دن ہے۔ آج جب ہم اپنے ساتھ، جب پاکستان بنا اور انڈیا سے ہم آزاد ہوئے، تو آج انڈیا کے مسلمانوں پر روز میڈیا پر تصویریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، کبھی ان کو ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، ان کو سڑکوں کے اوپر درندگی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اور جو سی پیک پاکستان میں پروجیکٹ شروع ہوا، اس کو آج ختم کرنے کے لیے تمام طاغوتی قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ کبھی پاکستان کو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں، کبھی پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ، اور وہ راستہ کیا ہے کہ ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں، ہم اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے علم دوستی کے اوپر آگے کی طرف بڑھیں۔ اور اس پاکستان کو آپ یقین کریں، ہم نے جو ایجوکیٹرز، جو ہم نے اساتذہ کرام بھرتی کیے، اس وقت پنجاب میں 2,20,000 کے قریب اساتذہ کرام کی ہم بھرتی کر چکے ہیں، اور یہ وہ بچے اور بچیاں ہیں جو صرف اور صرف قابلیت کی بنیاد پر آئے، ایک سفارش نہیں، ایک سیاسی مداخلت نہیں، اور انہی بچے اور بچیوں نے اس ملک کی تعلیم کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر چل رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں، اور جس طرح قوم کے مستقبل کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو مجھے آج خوشی ہے اس ڈیٹا کو دیکھ کر کہ پنجاب کے اندر جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، ابھی یہاں پر بچوں سے میں پوچھ رہا تھا، جو بچہ جس نے ٹاپ کیا، اس کے عظیم والد صاحب جو ہیں
وہ ریلوے کے اندر درجہ 11ویں گریڈ 11 کی جاب کرتے ہیں، لیکن ان کا عزم اور حوصلہ ایک سچے پاکستانی کا حوصلہ ہے۔ یہاں پر ایک بچہ ہے جس کے والد رکشہ چلاتے ہیں، لیکن آج اس نے انڈسٹریز والوں کو، ان کے بچے بچیوں کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پر پوزیشن لی۔ پاکستان اسی مقصد کے لیے بنا تھا کہ میرٹ کی بنیاد پر آگے چلیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے میرٹ کی بنیاد پر بچے اور بچیوں کو موقع دیا۔ ہم نے تعلیم کے میدان میں جو ہم کچھ لے کر آئے، میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ میں صرف آج یہ بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قوم کو جو بار بار زخم دیے جا رہے ہیں، جو روز ہمیں لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، جو روز ہمارے شہداء جو ہیں، وہ آج آپ سے، ہم سے، سب سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بناتے وقت بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، ہم آج بھی اس ملک کو بچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ کیا آپ اور ہم اپنا فرض دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں؟ ہم اگر دوسروں پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں اور صرف اپنا دامن دیکھیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نیک نیتی سے اور ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ آج میں جب پوری دنیا کے اندر بات ہوتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل خدا نہ خواستہ تاریک ہے، تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، میرے تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے میرے نوجوان بچے اور بچیوں سے ملو، میرے ساتھ چلو، میرے ان اساتذہ کرام کی فوج سے ملو جو اس ملک کے مستقبل کی آبیاری کر رہے ہیں، اور یہ تمہارے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہوگا، پاکستان آگے بھی چلے گا اور دنیا میں اپنا مقام جائز طریقے سے حاصل کرے گا۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کے خلاف ہونے والی ہر سازش ختم ہوگی، اور یہ بچے ہمارا ہراول دستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، میں یہاں پر خاص طور پر میڈیا کے ذریعے بھی، ہال میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے والدین، اساتذہ کرام موجود ہیں، ان کا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، ہائر ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، لٹریسی، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ان حالات میں آپ اس ملک کے مستقبل کی آبیاری کر رہے ہیں، اس ملک کے مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ بھی دے گا، اور آپ کو خوشی ملے گی جب ان بچوں کی بدولت ہمارا پاکستان جو اب ترقی کر رہا ہے، دنیا کو، ہمارے دشمنوں کو اصل میں چپ ہی یہ بات رہی ہے کہ آج اگر آپ کسی بھی ادارے کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کے بارے میں پازیٹیو رپورٹ آ رہی ہے۔ آج دنیا کی معیشتوں میں سے، اب 25 بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت پاکستان کو جانا جا رہا ہے۔ آج ہمارے جتنا ہمارے پاس موجود ہیں ریسورسز، ان کو جب ہم صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو اس ملک میں 67 سال میں 15,000 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ لگے تھے، اور ان 4.25 سالوں میں 15,000 میگا واٹ بجلی کے نئے پروجیکٹ لگ کے آج معیشت کو ہم عملی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ آج چائنا، ٹرکی، جاپان، آپ کسی ملک کا نام لیں، وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف پارٹنر بننا چاہتا ہے، رشیا، جرمنی، UK، بلکہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا دشمن جو ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا وہ ناکام ہوا۔ اب وہ یہ جو دھماکے ہیں، یہ جو اٹیکس پاکستان کے اوپر سالمیت پر کیے جا رہے ہیں، دہشت گردی بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ قوم کا ریزالو ہے کہ ان دہشت گردوں کو، جو نام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کے، جو کوئی تحریک کا نام بھی مسلمانوں کے نام پر رکھتے ہیں، لیکن ہمارا دین تو یہ درس ہی نہیں دیتا، ہمارے دین میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ میرے ساتھ آخر میں صرف ایک نعرہ لگائیے گا، پاکستان! آج اتنے زور کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کو پیغام جائے کہ پاکستانی اکٹھے ہیں، اور پاکستانی ان بچوں کے ساتھ مل کر اپنا مقام لینے کو تیار ہیں۔ پاکستان! بہت شکریہ۔
آج کی یہ تقریب بچوں آپ لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، اور آج کی یہ تقریب جو ہے کل کا جو سانحہ لاہور میں انتہائی افسوسناک سانحہ جو ہوا، اس کی وجہ سے بڑے بوجھل دل کے ساتھ آج کی یہ تقریب یہاں پہ رکھی گئی، مگر کیونکہ یہ زندگی کے سلسلے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور آپ لوگوں نے پوزیشنز لیں، اور یہ آپ کے لیے ایک تاریخی دن ہے آج کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت، آپ کے اساتذہ کی محنت رنگ لائی، اور اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو یہ دن دکھایا کہ آپ لوگ یہاں پہ آج جو ہے پرائزز لے رہے ہیں، پوزیشن ہولڈ کی، یہاں پہ پرائزز لیے، اور یہ پہلی سٹیج ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیج میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دیتا چلوں کہ آپ کو چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی اسی طرح آپ لوگوں کو بلائیں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف پنجاب میں خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے یہ روایت جو ہے 2009-10 میں ڈالی تھی کہ جو ہمارے اس صوبہ پنجاب میں بچے میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں، جو بچے اس پاکستان کا مستقبل ہیں، جو بچے اس پاکستان کا سرمایہ ہیں، وہ بچے ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں، اور وہ ہمارے لیے VVIPs کا درجہ رکھتے ہیں پنجاب حکومت کے لیے، میاں شہباز شریف صاحب کے لیے۔ اب آپ کو یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ نیکسٹ فیز میں چیف منسٹر صاحب آپ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس خود بلائیں گے۔ جب آپ کا انٹر کا رزلٹ بھی نکل آئے گا تو میٹرک اور FA کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو چیف منسٹر صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے وہ کیش پرائزز اور دوبارہ سے آپ لوگوں کو اپریسیشن اور میڈلز دوبارہ سے دیے جائیں گے چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے، جس میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر بچے کو 3 لاکھ روپیہ، سیکنڈ پوزیشن ہولڈر بچے کو 2 لاکھ روپیہ، اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر بچے کو 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی جانب سے دیے۔ 2009-10 میں جس وقت میں ایجوکیشن منسٹر تھا اور اس وقت ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اس وقت 3 لاکھ، 2 لاکھ اور 1 لاکھ تھا۔ اب چیف منسٹر صاحب نے وقت اس ٹینیور میں جب رانا مشہود صاحب ایجوکیشن منسٹر بنے تو اس ٹینیور میں پرائز جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا، اب 4 لاکھ، 3 لاکھ اور 2 لاکھ کا کیش پرائز ہے جو آپ لوگوں کو چیف منسٹر صاحب کی جانب سے ملے گا، اور پورے صوبے سے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کی اس قابلیت کو جو ہے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ وہ گارڈ آف آنر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو دیا جاتا تھا، وہ گارڈ آف آنر جو VVIPs کو دیا جاتا تھا، وہ گارڈ آف آنر آپ پوزیشن ہولڈرز کو، پولیس کے جو دستے ہیں وہ آپ کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، اور آپ کو اسی طرح مری میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی سیر بھی کرائی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ ہمارے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو چیف منسٹر صاحب کی جانب سے باہر کا ٹرپ پہ بھی بھیجا جاتا ہے، فورن یونیورسٹیز، باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ جائیں گے، اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ کس طرح تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، کس طرح ان یونیورسٹیوں کی 1,000 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے، 500-700 سال کی تاریخ ہے۔ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں چیف منسٹر صاحب آپ کو بھیجیں گے، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ پھر پنجاب میں جس وقت 2009-10 میں ہی ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بنیاد چیف منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے رکھی تھی، جو 2 ارب روپے سے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ شروع کیا گیا تھا۔ یہ انڈومنٹ فنڈ جو ہے جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ میٹرک تک تعلیم اور کتابیں اور ہر چیز فری دی جاتی ہے پنجاب میں اسکولوں میں، مگر میٹرک کے بعد ہمارے بہت سے بچے ایسے تھے جیسے کہ ابھی بھی ہمارے بہت سے یہ چمکتے دمکتے ستارے جو سٹیج پہ آئے تو ان کے جو پیرنٹس یا ان کے جو والدین ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ساری دنیا میں بہت مہنگی ہوتی ہے، پاکستان میں ابھی بھی سستی ہے، مگر پھر بھی بہت سارے یہ جو ہمارے روشن ستارے ہوتے تھے یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنے سے رہ جاتے تھے۔ یہ انڈومنٹ فنڈ ان میرٹ پہ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے،
اور اس انڈومنٹ فنڈ میں 2 ارب روپیہ ہر سال جمع ہوتا ہے، ہر بجٹ پہ 2 ارب روپیہ اس میں جمع ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 18 ارب روپے کا پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہے، اور اب تک پنجاب میں 1.5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ سے ان کو وظائف دیے گئے، جس میں ہمارے بہت سے بچے اور بچیاں جو ہیں اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور مختلف شعبہ زندگی میں جو ہے وہ تعلیم مکمل کر کے تو وہ لوگ جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں۔ اور اس انڈومنٹ فنڈ میں ہر سال اسٹوڈنٹس کا اضافہ، جیسے ہی 2 ارب روپیہ ایڈ ہوتا ہے اگلے سال یہ 20 ارب پہ چلا جائے گا، تو اسی طرح اس میں اور اسٹوڈنٹس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں جیسے لامز اور نسٹ یونیورسٹیاں ہیں ان میں بھی اس انڈومنٹ فنڈ سے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پنجاب میں جس چیز کا ہم فخر سے بات کرتے ہیں چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں کہ یہاں پہ سفارش کلچر ختم ہو گیا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جن بچوں نے پوزیشنز ہولڈ کی ہیں اس میں سے شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جو آپ کہیں کہ کسی ارب پتی کا بچہ تھا یا کسی کروڑ پتی کا بچہ تھا جس نے پیسے کے زور پہ یہ جو عزت تھی جو آج یہاں ان بچوں کو مل رہی تھی حاصل کر لی۔ آج پنجاب میں جو اس وقت ہمارا ٹرانسپیرنسی ریٹ ہے، جیسے کہ میرے سے پہلے سیکٹری صاحب بھی بتا رہے تھے، تمام بورڈز میں جو ہے آپ کا آٹومیشن کی گئی۔ اس کا سلسلہ بھی جب ہمارا دور تھا پچھلے ٹینیور میں ہم نے آٹومیشن کا سٹارٹ لیا۔ شروع میں ہمیں بہت پرابلمز آئیں، بورڈز میں جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا، مگر آج مجھے دیکھ کے بہت خوش آٹومیشن پہ گیا۔ آج آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ جس طرح کمپائل ہو رہے ہیں، جس طرح ٹرانسپیرنسی ہے، جس طرح حقدار کو اس کا حق مل رہا ہے، میرٹ پہ نوکریاں مل رہی ہیں، اساتذہ کو میرٹ پہ بھرتی کیا جا رہا ہے، ہر محکمے میں میرٹ پہ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے، اور میرٹ جو ہے اس کی حکمرانی ہے پنجاب میں۔